السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تہجد کے بارے میں۔ اکثر لوگ صرف 2 نفل پڑھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس عبادت میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے، جتنا ہم اس عبادت کو بڑھائیں گے، یہ سب کچھ ہمارے اپنے لیے ہی بہتر ہوگا۔ اس میں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ تہجد کا وقت وہ خاص لمحہ ہے جب آپ کی زندگی میں چاہے جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی تکلیفیں ہو، اگر آپ کسی سے نہ کہے، دل میں ہو، خاموش ہو، تب بھی اللہ سب جانتا ہے۔ مایوس نہ ہو، ہم انسان ہیں، کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھار تھک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں جب آپ دل سے ہار ماننے لگتے ہیں، جب ہر در بند محسوس ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اسی لمحے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے اب میرا بندہ قریب ہے، اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے، بس وہ آخری قدم رہ گیا ہوتا ہے، اور اگر ہم وہ قدم اٹھا لیتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر ہم وہ آخری قدم سے پہلے ہمت ہار دیتے ہیں۔ تو ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم سب اداس ہوتے ہیں، ہم سب کو کبھی نہ کبھی دل ٹوٹتا ہے، مایوسی گھیر لیتی ہے، لیکن اس مایوسی کو اتنا بڑھنے نہ دے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائے ہمارا رب کون ہے۔ وہی رب جس نے آج تک ہمیں سنبھالا، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈالا، ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ کیا وہ رب آگے جا کر ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہی رب ہمیں آگے بھی سنبھالے گا۔ تو جس یقین کے ساتھ ہم اپنے والدین پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا سہارا ہے، اور ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ اور سچ پوچھئے تو اس دنیا میں سب سے آسان دوستی اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے رب سے ہے۔ دیکھیں، ہماری ماں بھی اگر کبھی ناراض ہو جائے تو اسے منانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دونوں جہاں کے بادشاہ ہمارے رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ بس چاہیے کہ ایک آنسو، ایک سچے دل کی توبہ، اخلاص سے اس کے سامنے دل کا حال بیان کرنا۔ وہ رب جو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، فوراً مان جاتا ہے۔ بس وہی ایک ذات ہے جو ہمارے انتظار میں رہتی ہے، 5 وقت ہمیں پکارتا ہے، بلاتا ہے، مگر ہم ہیں کہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور پھر بھی وہ رب ہمیں نہیں چھوڑتا، بلکہ کہتا ہے، میرے بندے، تو ایک قدم چل کیا، میں تیرے جانب دوڑ کر آؤں گا۔ ذرا سوچو کہ آپ نے کبھی کسی ماں کو یہ کہتے سنا ہے، اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں یہ کروں گی؟ نہیں نا، ماں ہمیشہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ بیٹا ضرور آئے گا۔ ایسے ہی ہمارا رب بھی یقین سے کہتا ہے، جب میرا بندہ آئے گا، جب وہ توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ جب وہ میری طرف لوٹے گا، میں اسے گلے لگا لوں گا۔ وہ ہمیں پکار رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو دور بھاگ رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو دنیا کے دھوکے میں اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ دیکھو، جس طرح ہمارے جسم کی غذا ہوتی ہے کھانا، پانی، ہوا، اچھا ماحول، اسی طرح ہماری روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اپنی روح کو غذا نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ ہے مگر خوشی نہیں، پیسہ ہے، چیزیں ہیں مگر سکون نہیں، دل میں کچھ خالی سا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں، نماز میں سجدے کرتے ہیں، جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں نا، تو ایک عجیب سا اطمینان، ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت ہماری روح کو غذا ملتی ہے۔ اور یہ بات تو قرآن میں بھی ہے، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن افسوس، ہم خود ہی اپنی روح کو اس ذکر سے محروم کر دیتے ہیں، پھر خود ہی پریشان ہوتے ہیں۔ بس ہمیں صرف ایک قدم اٹھانا ہے۔ اللہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جب ہم اس کی طرف توبہ کر کے آتے ہیں تو ہمارے کسی گناہ کو نہیں دیکھتا، ہمیں یاد بھی نہیں دلاتا کہ تم نے کیا کیا تھا،
کیونکہ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اس کی محبت ایسی ہے کہ جب ساری دنیا چھوڑ دے تو وہ رب پھر بھی کہتا ہے تو سب کو دیکھ لے، اور جب میرے پاس آئے گا تو میں تیرا ہوں۔ اور جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں نا، دل سے آنسوؤں کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ، تو ہمیں خود ہی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ اتنا وفادار، اتنا سچا اور اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کا رشتہ ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو تہجد کے لیے بلایا ہے تو یہ اس کی خاص محبت کی علامت ہے، کیونکہ تہجد کی نماز صرف وہی بندہ پڑھتا ہے جسے اللہ دل سے بلاتا ہے، چاہے آپ صرف 2 نفل ہی پڑھ رہے ہو، لیکن وہی کافی ہے۔ یہ دل کا عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ آؤ میرے بندے، مجھ سے بات کرو، اپنے دل کا حال مجھے سناؤ۔ اور جب انسان جوانی میں توبہ کرتا ہے، دنیا کی چمک دمک سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، خواہشات سے لڑتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں محفوظ رہنا آسان نہیں، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ اللہ نے ہم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، وہ تو بس اتنا چاہتا ہے کہ میرے بندے تو کوشش تو کر، اور اگر ہم ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لیں، پھر اللہ سے کہے یا اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اللہ سے سچ بولے یا رب مجھے یہ چیز چھوڑنی مشکل لگ رہی ہے، مگر تو راضی نہیں، تو پھر میں بھی نہیں چاہتا، تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے۔ یقین جانیے اگر آپ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا، ایسا کچھ دے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ رب ہمیں وہ کچھ دیتا ہے جو ہمارے گمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے اتنا اچھا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا ہمارا رب ہمارے لیے سوچتا ہے۔ اور آج میں تہجد کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے، چاہے وہ کوشش ٹوٹ پھوٹ کر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو آج میں آپ کو تہجد کا ایک بہت آسان سا طریقہ بتانے جا رہی ہوں، خاص طور پر ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو تہجد میں نئے ہیں۔ ظاہر ہے شروع میں اکثر لوگ صرف 2 نفل پڑھتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، اگر آپ کی شروعات 2 نفل سے ہو رہی ہے تو وہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اصل چیز ہے دل سے پڑھنا۔ تو اب سنیے طریقہ۔ سب سے پہلے تہجد کے وقت آپ کو آرام سے اٹھنا ہے، جلدی یا بھاگ دوڑ میں نہیں، کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے، اللہ سے قربت کا وقت ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں، 2 نفل صلاۃ و توبہ، یعنی توبہ کی نیت سے نماز۔ اس میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے کہیں اے اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے تو مجھے معاف فرما دے، اور میری زندگی کو ایسے بدل دے جیسے میں نے کبھی گناہ ہی نہ کیے ہو۔ دھیان رکھے جب بھی دعا کرے تو پہلے توبہ کی بنیاد رکھے تاکہ دعاؤں کی راہ کھلے۔ اب پڑھیں 2 نفل صلاۃ و شکر، یعنی شکرانے کی نماز۔ سوچئے کتنی چیزیں اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کیے، کتنی آفتوں سے بچایا، کتنی نعمتیں دی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ہماری صحت، خاندان، ایمان، عقل، حفاظت، یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں، تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اب تیسرے 2 نفل ہوں گے صلاۃ الحاجات، یعنی اپنی حاجتوں کی نماز۔ اب اس میں اپنی دعائیں، حاجتیں، پریشانیاں، دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھیں، سجدے میں دیر تک دعا کریں، اپنے رب سے دل کی باتیں کریں، رونا آئے تو روئے، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں ہم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم اکثر کسی انسان سے آہستہ بات تب کرتے ہیں جب وہ بہت قریب ہو، تو سوچئے جب ہم اللہ سے سجدے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو تمہاری نمازوں کی گنتی نہیں
بلکہ تمہارے دل کی کیفیت عاجز ہے۔ نماز کم ہو لیکن اخلاص، عاجزی اور حضور قلب کے ساتھ ہو تو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کتنے دن کرنا ہے؟ تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ کم از کم 21 دن یہ طریقہ آزمائیں۔ اس سے یہ عمل عادت بن جائے گا، اور جب آپ کی تہجد، توبہ، شکر اور دعا پر مشتمل ہو جائے گی تو سمجھیے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر دنیا و آخرت کی کوئی بھی نعمت آپ سے دور نہیں۔ یاد رکھیے، تہجد وہ نماز ہے جس وقت اللہ خود پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، تو پھر ہمیں اس وقت سجدے میں ہونا چاہیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرے، خوب باتیں کیا کرے، اپنے دل کا حال اسے سونپ دیا کرے، اسے اپنا دوست بنائیے، اس سے یارانہ لگائے، اسی سے محبت کرے۔ آج ہم نے دنیا کی ہر چیز سے محبت کی ہے، ہر انسان سے دل لگایا ہے، بس اللہ سے محبت نہیں کی، جس سے سب سے پہلے محبت کرنی تھی۔ شاید اسی لیے ہم پریشان ہیں، اداس ہیں، بے سکون ہیں۔ تو آج دعا کرے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بسا دے، تو ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، تو یقین جانیے پھر نہ کوئی دکھ لگے گا، نہ کوئی کمی محسوس ہوگی۔ یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو تہجد کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عمل کی توفیق دے۔ خوب دعائیں کریں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔